نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراہیم واسماعیل واسحاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و ثنا کے بعد جو میرے ساتھ یہاں پہ مہمان تشریف فرما ہیں وہ بھی، اور چونکہ ہم اتوار والے دن ہفتہ وار ایک قرآن پاک کی تفسیر کی کلاس لیتے ہیں، شاہ جی کی لکھی ہوئی تفسیر تبصرہ ہم پڑھتے ہیں، اور مختلف شہروں میں جو ہمارے سنگی ہیں، لندن میں، کئی دوسرے شہروں میں، تو وہ آن لائن ہم سب مل کے پڑھتے ہیں۔ تو اہل بیت کی حوالے سے یہ سجی ہوئی محفل ہے، ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ قرآن ہر دم پڑھا جائے اور قرآن پہ عمل کیا جائے۔ تو آج کی یہ آیہ کریمہ اللہ کا تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس میں بھی اہل بیت کا ذکر شاہ جی نے فرمایا ہے، اور رب کائنات نے، کیونکہ آج ہم سبت رسول امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور محرم کی ان گھڑیوں میں ہم شہید کربلا امام الشہداء امام حسین علیہ السلام کی یاد میں بیٹھے ہیں، تو اس آیت کی روشنی میں امام حسین کا بھی ذکر ہوگا اور قرآن بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 136 میں مولا کائنات نے فرمایا کہ یوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو بھی نازل ہوا ہماری طرف، اور جو نازل ہوا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور اس پر جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو، اور جو سارے نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم تو فرق نہیں ڈالتے ان میں سے کسی ایک میں بھی، اس لیے کہ ہم تو اسی کے لیے اسلام لائے ہیں۔ اس کی تفسیر میں جو تفسیر میرے سامنے پیر و مرشد قبلہ سے ریاض حسین شاہ صاحب کی ہے، آپ نے لکھا کہ قرآن مجید شاعری نہیں، لیکن اس کے مضامین شعروں اور غزلوں سے کہیں بلند اور رفیع ہے۔ آیت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ترتیب سے اس کے جملے لکھے جاتے ہیں، ہر جملہ غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے، ایسا ہے جیسے واقعی کسی غیبی ہاتھ نے پھولوں کو باہم دیگر ملا کر ایک ایسا گلدستہ بنا دیا جس کا نظر افروز حسن روح میں کھب رہا ہے۔ جملہ کا ظاہری قالب ہی حسین نہیں، اس کا باطن بھی مہک رہا ہے۔ اس کے اندر ایسا رس ہے جو جنت کے کسی پھل سے نچوڑ کر تیار کیا گیا ہے۔ اب اصل جملوں کے مفہوم سے آپ لذت مند ہوں۔ جو ترجمہ ہے اس شاہ جی نے اس کو اپنے انداز میں لکھا ہے، وہ سماعت فرمائیں۔ کہا کہو برملا ہر یہودی اور عیسائی سے، تمہارے دعوے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر، اور جو بھی اتار کر ہمیں نواز دیا گیا ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم تمہاری طرح عصبیت کا شکار نہیں، ہم نے تسلیم کر لیا ہے جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر، ہم تو ان کی اولادوں کو جو کچھ ملا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ، بلکہ رب کی طرف سے جتنے انبیاء بھی جو لائے ان پر ہمارا عقیدہ مستحکم ہے، ہم انبیاء میں تفریق کو مانتے ہی نہیں۔ یوں دیکھو اسلام والے تو ایسے ہوتے ہیں۔ آیت کی تعبیر میں دو چیزوں کا جاننا ضروری ہے، ایک تو یہ کہ اسباتی کا مفہوم کیا ہے، اور یہاں میں آیت میں اسباتی سے مراد کیا ہے۔ ہم سبت رسول امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور آیت میں کہا گیا کہ
ہماری طرف جو نازل ہوا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب والاسباطی اور ان کی اولاد پر، اسباط کا معنی آیت میں اولاد کیا گیا، اسی لیے نبی کو بھی، نبی کے نواسے امام حسین تھے تو سبت ان کو نواسے کو کہتے ہیں، تو سبت رسول امام حسین کو کہا جاتا ہے۔ تو شاہ جی نے کہا کہ اسباطی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں جو شاہ جی نے لکھا۔ کہتے ہیں کہ سبت یا سبت اور سبت انبساط سب کا مادہ ایک ہی ہے۔ التحقیق میں علامہ مصطفی نے لکھا کہ کسی چیز کا آسانی کے ساتھ پھیلاؤ اسباطی ہوتا ہے۔ سبت اس درخت کو بھی کہتے ہیں جس کی شاخیں بہت پھیلی ہوں۔ ابن فارس نے لکھا کہ کسی چیز کا طویل اور دراز ہو جانا سبت ہے، اسی سے نسل اور خاندان کو بھی سبت کہہ دیتے ہیں۔ اسباطی پوتے اور نواسے دونوں کو کہہ دیتے ہیں۔ بعض کتابوں نے لکھا اسباطی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے تھا اور قبائل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے، قبائل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفاسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو لوگ پیدا ہوئے وہ اسباطی کہلاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اسباطی میں سب نبی نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے حسین عالی مقام کو بھی سبت کہا ہے۔ یہاں پہ آپ کے موضوع کے ساتھ یہ آیت کی تشریح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین عالی مقام کو بھی سبت کہا ہے۔ لوگوں کے لیے 12 کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ترقی 12 نقیبوں سے جوڑ دی ہے۔ لوگوں کے لیے بھی کس قدر حیرت ناک حالات نے تشویش پیدا کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے 12 کو ماننا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ بنو امیہ سے 12 ماننے لوگوں کے لیے آسان ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یزید پلید بھی اس فہرست میں آتا ہے۔ یہ سب کچھ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی کہ سبت رسول اسباط سے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے بھی مراد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرے 12 نقیب ہوں گے، اور مفسرین نے جو تفسیر میں لکھا ہے، ہم جس تفسیر کے قائل ہیں یا ہمارا ایمان جس تفسیر پر ہے، ہم یہی مانتے ہیں کہ وہ 12 نقیب امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک تو جو 12 اہل بیت کے امام ہیں ان سے مراد ہے، اور یہ کسی فرقے کے امام نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، یہ سنیوں کے بدرجہ اولیٰ امام ہیں، جو امام علی، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، امام ہادی علی تقی، امام ہادی علی نقی، امام رضا، اور یہ سلسلہ امام مہدی علیہ السلام تک جب پہنچے گا تو یہ 12 امام نبی علیہ السلام نے ان کو امام بنایا تھا۔ شاہ جی نے آگے لکھا کہ دعوت انبیاء میں وحدت، کہ قرآن مجید کی تعلیمات میں وحدت، عظمت اور فضیلت کا نور ہر آیت میں جگمگا رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے تمام رسولوں اور انبیاء کا ہدف، زندگی اور مقصد حیات ایک ہی تھا، سب ایک ہی سرچشمہ سے فیض حاصل کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ تمام ادیان بیک وقت چلائے جا سکتے ہیں۔ آئین اسلام آخری آئین ہے اور دین محمدی ناسخ شریعت ہے۔ خدا کے سارے نبی صادق ہیں، وہ اپنے اپنے وقت میں سبق پڑھا کر تشریف لے گئے ہیں۔ اب تکامل دعوت صرف اور صرف قرآن کے لفظوں سے پھوٹتا ہے۔ نجات کا دار و مدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی میں بیٹھنے پر ہے۔ یہاں پہ ہم آیہ کریمہ نمبر 136 کی سورہ بقرہ کی تفسیر ہم نے پڑھ لی ہے۔ میں نے اپنی جو تفسیر کی حاضری تھی وہ پوری کر دی۔ جو لوگ ہمارے ساتھ اب شامل رہنا چاہیں آن لائن وہ رہ سکتے ہیں ہماری محفل میں، جو آج شہدائے کربلا کے حوالے سے ہے۔ تو ابھی الحمدللہ آیت کی تفسیر ختم ہو گئی ہے۔ قبلہ حافظ محمد عمر صاحب تشریف لا چکے ہیں، حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ دا مقام ہمارے آپ کو پتہ ہے، مقام ہے میں اتنے بہ جانا شاہ جی جگہ دے شاہ جی درمیانی شاہ جی نا تو